T2F کے پلیٹ فارم سے ہم اس وقت اکٹھے ہوئے ہیں، مختلف ممالک میں اگرچہ موجود ہیں، لیکن یہ جو آن لائن سلسلہ ہے اس کی وساطت سے ہم 4 لوگ، یعنی میں شکیل جعفری، رضا علی عابدی صاحب لندن سے، عشرت آفرین صاحبہ ہسٹن سے، اور ڈاکٹر شیر شاہ سید کراچی سے موجود ہیں۔ سلسلہ ہے دل ریزہ ریزہ، جو ایک کتاب ہے، مرتب کی ہے ڈاکٹر شیر شاہ سید نے، اور جس کے 2 حصے ہیں، جس کے پہلے حصے میں ڈاکٹر آصف فرخی پر لکھے گئے مضامین اور جو اشعار ہیں وہ شائع کیے ہیں، اور اس کے دوسرے حصے میں دنیا بھر کے جو مختلف لکھاری ہیں ان پہ تحریر کیے گئے مضامین کو ترجمہ کر کے شامل کیا گیا ہے۔ تو رضا علی عابدی صاحب، میں شکر گزار آپ کا کہ آپ اس پروگرام میں موجود ہیں، عشرت آفرین صاحبہ آپ کا بھی، اور ڈاکٹر شیر شاہ سید تو سمجھ لیجئے کہ میزبان ہیں، کیونکہ جو کتاب جس پہ آج ہم بات کر رہے ہیں وہ انہی کی مرتب شدہ کتاب ہے۔ ڈاکٹر صاحب، آپ سے ہی سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ میں چاہوں گا کہ تھوڑا سا ڈاکٹر آصف فرخی کے بارے میں اور تھوڑا سا ان محرکات کے بارے میں جو جس کی وجہ سے یہ آپ نے فیصلہ کیا کہ اس کو ایک کتابی شکل میں شائع کر دیا جائے۔ شکیل صاحب، بہت شکریہ آپ کا، اور T12 کا جہاں آپ مستقل طور پر سرگرمیاں جاری رکھے ہوئے ہیں، اور T12 سے متعارف کرانے والا بھی آصف ہی تھا، وہی مجھے لے کے آیا تھا وہاں پر۔ تو آپ لوگوں کی بڑی خدمات ہیں، اور بہت شکریہ کہ آپ نے اس موقع پر یہ انتظام کیا ہے اس بات کا کہ ہم ان کو دوبارہ یاد کر سکیں۔ بات یہ ہوئی کہ آصف صاحب کا جس طرح سے انتقال ہوا وہ اتنا افسوسناک اور اتنا جلدی ہوا کہ ابھی تک ہم کئی دوست ہیں جو اس سرکل سے نکلے نہیں ہیں۔ ہر تھوڑے دن بعد ان کی بری طرح سے یاد آتی ہے اور ہم لوگ پریشان ہوتے ہیں، ملتے ہیں جلتے ہیں۔ عشرت صاحبہ سے میں 2-3 دفعہ بات کر چکا ہوں، اور بھی لوگوں سے بات ہوتی رہتی ہے۔ تو آصف صاحب کے انتقال کے فوراً بعد میں ایک ریڈیو پروگرام کرتا ہوں اتوار کے دن، علم و آگہی کا سفر FM 105 پر۔ تو میں نے آصف صاحب کے کچھ اسٹوڈنٹس سے بات چیت کی، غزل آ گئی تھیں تو غزل سے میں نے کچھ بات چیت کی، اور اس عرصے میں ہمارے دوست ہیں عارف عرفان خان صاحب نے مجھے عابدی صاحب کی نظم بھیجی، اور کچھ اور دوستوں کی نظم بھیجی اور مضامین بھیجے۔ تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ اس کو شائع کر لیا جائے، اور اسی ریڈیو پروگرام میں نے عشرت آفرین صاحبہ سے بھی درخواست کی کہ وہ ایک نظم پڑھ دیں۔ تو وہ ہم نے سوچا کہ اس طرح سے کچھ بوجھ ہلکا ہوگا۔ تو اس کتاب میں بنیادی طور پر اس وقت جن لوگوں نے لکھا تھا ان کی چیزیں شائع کر دی گئی ہیں، اور آصف صاحب کی ایک کزن ہے کہکشاں، انہوں نے مجھے ایک آرٹیکل دیا تھا، وہ میں نے اس میں شامل کیا ہے۔ اور آصف صاحب پر میں نے ایک چھوٹا سا آرٹیکل ان کے انتقال کے دوسرے دن ہی لکھا تھا، وہ میں نے شامل کیا ہے۔ اور عمر میمن صاحب کے بارے میں ایک آرٹیکل ہے، کیونکہ عمر میمن صاحب سے آصف صاحب نے مجھے انٹروڈیوس کیا تھا، اور ان سے جو میری ملاقاتیں رہی تھی اس کے بارے میں آصف صاحب سے بات ہوتی رہتی تھی، کیونکہ عمر میمن صاحب سے میری ملاقات صرف 10 منٹ کی آصف صاحب کے گھر پہ ہوئی تھی، اور اس کے بعد پھر عمر میمن صاحب سے میرا تعلق فون پہ رہا، اور 2-3 گھنٹے ہم فون پہ بات کرتے تھے۔ تو انہوں نے بہت سی باتیں جو فون پہ کہیں، تو میں نے آصف کو کہا، تو آصف نے بولا لکھ دیں اس کو آپ، تو وہ میں نے لکھ دیا تھا، تو وہ شامل کر دیا۔ اور میں نیو یارکر پڑھتا رہتا تھا، اس میں سے کچھ آرٹیکل وغیرہ دیکھتا تھا، آصف صاحب سے ڈسکشن ہوتی رہتی تھی، تو کچھ آرٹیکل میں نے ان کو بتایا، تو انہوں نے بولا اس کا بھی ترجمہ کریں آپ۔ تو 3 یا 4 آرٹیکل تو انہوں نے دنیا آزاد میں چھاپے تھے، لیکن 4-5 آرٹیکل بچے ہوئے تھے، تو وہ میں نے اس کو بھی میں نے شامل کر دیا۔ اور جو میری پہلی کتاب تھی، اس کتاب کا جو پہلی کتاب تھی وہ، اور آصف صاحب کو میں نے اپنے افسانے دیے تھے، اور ان سے میں نے کہا کہ دیکھیں کیسے ہیں، تو انہوں نے بولا کہ اس کو تو شائع ہونا چاہیے، اور اس میں انہوں نے اس کا تعارف لکھا تھا، تو تعارف بہت اچھا لکھا تھا۔ مطلب میں اتنا اچھا نہیں لکھتا ہوں جتنا انہوں نے مجھے پیش کر دیا تھا،
تو وہ مجھے بہت اچھا لگتا ہے آرٹیکل. تو میں نے بولا اپنی تعریف کس کو بری لگتی ہے, تو وہ بھی میں نے اس میں شامل کر دیا. تو اس ترجموں کے ساتھ اس طرح سے یہ پوری کتاب ہے. تو بس اسی کے بارے میں تھوڑی سی بات تھی. جی بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. بلکہ اگر آپ کو یاد ہو کہ T2F میں ہم جو پروگرام ایک کر رہے تھے سبین محمود کی یاد میں, آپ بھی اس میں شریک ہوئے, اور میرے بالکل خیال میں بالکل آصف بالکل فروخی صاحب بھی اس دن ہمارے ساتھ تھے. تو بالکل بالکل. وہی غالباً میری تو ان سے آخری ملاقات وہی ہوئی, شاید آپ کی بھی ہاں ہوئی, کیونکہ اس اچھا. کے فوراً بعد پھر یہ حادثہ یا جو ان کا جی جی. انتقال یہاں ہوا. عبدی صاحب آپ کی طرف آتا ہوں. میں یہ نے ایک بیچ جی میں بتا دوں میں بات یہ کہ آصف صاحب پچھلے دنوں بہت زیادہ ڈپریس رہے تھے. تو ہم 5-6 دوست تھے, ان سے تقریباً آلٹرنیٹ, اور اتوار کو تو بہرحال ملاقات ہوتی تھی. اتوار کو میری کلینک ہوتی ہے, اور وہ 7 ڈے اسپتال میں ہوتی ہے, وہاں سبزیاں مجھے بہت پکتی ہیں. تو کلینک کے فوراً بعد وہ سبزیاں لے کے میں ان کے گھر پہنچ جاتا تھا, اور ہمارے ٹیپو صاحب آ جاتے تھے, عرفان صاحب آ جاتے تھے, طارق فضلی آتے تھے. تو وہاں بیٹھ کے ہم لوگ گپ شپ مارتے رہتے تھے. ان کا دل بھی بہتر رہتا تھا. ان کے انتقال سے ایک دن پہلے میری بات ہوئی, اور انتقال کے وقت میری ان سے بات ہو رہی تھی. جب ہوئی ان کے بھائی سے بات ہو ہی رہی تھی کہ ان کے دل کا دورہ پڑا تھا, اور وہ بڑا تکلیف رہا میرے لیے, کیونکہ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا. میں فون کے دوسرے سرے پہ تھا, وہاں پر سلمان اور طارق تھے, اور ان کا جو ڈرائیور تھا بہت ان کا اچھا ڈرائیور تھا. وہ کہہ رہے تھے اب یہ ہو رہا ہے, اب یہ ہو رہا ہے. مجھے لگ رہا تھا کہ میرے ہاتھ سے کوئی چیز نکلی چلی آ رہی ہے, اور میں ان کو یہ مشورہ دے رہا تھا زمین پہ لیٹائیں, ریسسیٹیٹ کریں, اس طرح سے کریں. اور دوسرے فون پر آغا خان میں ڈاکٹر سرور سے بات کر رہا تھا کہ آصف کیسا ہو رہا ہے. تو سرور نے مجھ سے کہا کہ میں گیٹ پہ پہنچتا ہوں, اس طرح گاڑی میں ڈال کے لے آئیں. لیکن اس سے پہلے کہ یہ سب کچھ ہوتا, وہ ان کی ڈیتھ ہو گئی. وہ بہت ہی زیادہ تکلیف دہ تھا, اور میں بار بار اس کے بارے میں سوچتا رہتا ہوں. یہ ایک طرح کی اسی لیے اس کتاب میں اس کا شامل کیا گیا. تو وہ میری آخری ملاقات فون پہ ہوئی, لیکن ایک دن پہلے میری ان سے ملاقات ہو چکی تھی. یہ بڑی اچھی بات یہ ہوئی کہ اس کے فوراً بعد جو جذبات تھے ان کے چاہنے والوں کے, انہوں نے اس کو کسی نہ کسی حوالے سے ضبط تحریر میں لائے, یا انہوں نے کسی انٹرویو کی شکل میں آپ کے ساتھ بات کی, اور آپ نے اس کو ایک جگہ مرتب کر لیا, اور اب یہ ہمارے پاس ایک کتاب کی شکل میں آ گئی ہے. اس کتاب میں رضا علی عابدی صاحب کی نظم شامل ہے. اور رضا علی عابدی صاحب, یہ میری کل کم علمی ہے کہ مجھے نہیں معلوم تھا اس سے پہلے کہ آپ شاعری بھی کرتے ہیں. اور میں نے جب یہ نظم پڑھی تو مجھے بڑا خوشگوار حیرت بھی ہوئی. میں چاہوں گا کہ تھوڑا سا ہم آصف فروخی صاحب کے بارے میں آپ سے سنیں, پھر اس نظم کے بارے میں جانیں, اور پھر یہ نظم بھی آپ سے سنیں. بہت شکریہ. آصف فروخی تو بڑا داغ دے گئے, اور وقت سے پہلے انہوں نے ایسا گھاؤ لگایا جو پتہ نہیں کب بھرے گا بھی یا نہیں. اپنے محبت کرنے والوں کا بڑا حلقہ انہوں نے بنا لیا تھا. سب کو جو صدمہ دے گئے ان سے کون شکایت کرے. بات یہ ہے کہ آصف فروخی کو ہم نے کہا کب نہیں دیکھا, جب بھی دیکھا سرگرم دیکھا, کبھی انہیں چین سے بیٹھے ہوئے نہیں دیکھا. اور کچھ نہ کچھ کر رہے ہیں, ادبی جشن ہو رہا ہے, اور اس کے انتظامات حیرت انگیز کام کرتا تھا وہ شخص. اور کس قدر مشقت اور کتنی زحمت اٹھا کے چیزوں کو آراستہ کرنا, اور آکسفورڈ یونیورسٹی پریس کے تعلق سے, یونیسکو کے تعلق سے کتنا اس شخص نے کام کیا. ہم سراہتے رہے تھے, لیکن کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ یوں آنکھیں موند لے گا اور ہمیں یوں چھوڑ جائے گا. یہ میں شعر نہیں کہتا, اور میں شاعری بھی نہیں کرتا. میں جو نثر لکھتا ہوں اسی میں شعر کی خوبیاں گھول دیتا ہوں, ورنہ میں شعر نہیں کہتا. جس نظم کا آپ بار بار ذکر کر رہے ہیں, میرے نزدیک وہ نظم تو نہیں, آپ چاہیں تو اسے نثری نظم کہہ لیں, کیونکہ دیکھنے میں وہ ایسی لگتی ہے. میں یہ پڑھنا چاہوں گا. یہ وہ جذبات ہیں جو فوراً انتقال کی خبر ملتے ہی ابھر کے سامنے آئے تھے. اس کا عنوان تھا بھاری گھاؤ. آصف فروخی اپنی خوبیوں سے حیران کرتے تھے. ہر بار ان کو مصروف دیکھ کر ہم کہا کرتے تھے جیتے رہیے. ان سے کتنے معاملات طے ہوئے تھے.
مگر ہمارے درمیان سے یوں اٹھ جانا تو طے نہیں ہوا تھا. واہ. بہت خوب. علم و ادب کی دنیا کو سنسان کر گئے. کتنے کام کر رہے تھے، انہوں نے گزر جانے میں کتنی جلدی دکھائی. خسارے تو ہم نے بہت اٹھائے، پر اس بار دل پر بھاری گھاؤ لگا ہے. آصف فروخی کا جو میرا سب سے دلچسپ ساتھ رہا، وہ کسی ٹی وی چینل پر ایک میری کتابوں کا سلسلہ وار پروگرام تھا جسے انٹرویو کی شکل میں ترتیب دیا گیا تھا. آصف فروخی انٹرویو کر رہے تھے. یہ سن کر مجھے بڑی خوشی ہوئی. مجھے یقین تھا کہ بہت اچھے انٹرویو ہوں گے. جب کبھی کوئی مجھ سے یہ خواہش ظاہر کرتا ہے کہ مجھے انٹرویو کرنا چاہتا ہے، میں ہمیشہ اس سے کہتا ہوں کہ خدا را تیار ہو کے آئیے گا. مجھ سے یہ نہ کہیے گا اپنے بارے میں کچھ بتائیے، میں سننا چاہوں گا کہ دنیا میرے بارے میں کیا کہتی ہے. تو یہ ہے کہ وہ مجھے انٹرویو کر رہے تھے. میری کتابوں کا تذکرہ تھا اور میں حیران رہ گیا. اتنی تیاری کر کے آئے تھے. ایک دو نہیں، کئی کتابوں کے بارے میں ان کو تفصیل سے معلوم تھا کہ اس میں کیا لکھا ہے، کیا رویہ ہے، کیا انداز ہے، کیا اسلوب ہے، کیا خوبیاں نکالی گئی ہیں ریسرچ میں، کیا چیزیں سامنے آئی ہیں. سب پہ نگاہ تھی آصف فروخی کی. ہم تو خیر ان کے باپ کے مداح تھے. ہم اس وقت سے سلسلہ ہمارا اسلم فروخی کا نام بہت بڑا نام تھا. بہت ان سے انسپائر ہوئے ہم، اور یہ نہیں پتا تھا کہ ان کا بیٹا انہی کا مقام لے گا. لیکن وہ مقام لینے یہ دکھ ہوا کہ جب ایک شخص ان کو ریپلیس کرنے لگا تھا تو وہ اس دنیا سے اٹھ گیا. تو میں یہ بتا رہا تھا کہ وہ ٹیلی ویژن چینل پر انٹرویو انہوں نے کیے، میری کتابوں کا ذکر تھا. انہیں ہر چیز تفصیل سے معلوم تھی اور اتنی دلچسپ گفتگو کر رہے تھے کہ میں اتنے ہی دلچسپ جواب دینے کی کوشش کر رہا تھا. یہ انٹرویو کی خوبی ہوتی ہے. انٹرویو کرنے والا جو ہے اصل کمال وہی دکھاتا ہے. تو وہ بہترین انٹرویو ہوئے تھے. مجھے یاد ہے کہ جب ہم گفتگو کر کے پروگرام بند کرتے تھے تو کیمروں کے پیچھے کھڑا ہوا عملہ کہتا تھا صاحب کمال کا انٹرویو ہوا ہے، صاحب کمال کا پروگرام ہوا ہے. تو پہلی فیڈ بیک تو کیمرے کے پیچھے کھڑے ہوئے عملے سے ملتی تھی. تو یہ آصف کا کمال تھا. ایسی اچھی گفتگو. پھر میں نے ذاتی طور پہ 2 بار علمی فیسٹیول بناتے ہوئے دیکھا. ایک بار کراچی میں، ایک بار اسلام آباد میں. اتنا منظم، بیک وقت جہاں 5 یا 6 لیکچر ہو رہے ہوں، ہر لیکچر میں حاضرین بیٹھے ہوں، سوال جواب ہو رہے ہوں، دلچسپ گفتگو ہو رہی ہو، کہے بھی لگ رہے ہوں اور سنجیدہ گفتگو بھی ہو، اور سب ایک ساتھ ہو رہا ہو. لوگ یہ طے کر رہے ہوں کہ انہیں کس ہال میں جا کے کس کی گفتگو سننا ہے. اس کا اہتمام، کمال کا انتظام ہوتا تھا. اس میں مجھے پورا یقین ہے کہ آصف کا دخل ہوتا تھا. جب بھی انہیں دیکھا، جیسا کہ میں نے ابھی کہا، جب بھی انہیں دیکھا مصروف ہی دیکھا. کچھ نہ کچھ کر رہے ہوتے، کچھ نہ کچھ سوچ رہے ہوتے. جو ان کا نقصان کر گئے ہمارا وہ یہ کہ ادب میں اور خاص طور پہ فکشن میں جو نئے رجحان پنپ رہے ہیں وہ ان سے پوری طرح باخبر تھے اور اپنے آپ کو اس رنگ میں رنگا تھا انہوں، جو ہمارے لیے مشکل ہوتا ہے. مغربی ادب سے متاثر ہو کر اسی جیسا ادب لکھنا تو آسان کام ہے، لیکن اس سے متاثر ہو کر اپنے اسلوب میں ادب پروڈیوس کرنا یہ دشوار کام ہے. یہ فن آصف کو خوب آتا تھا. جدید ادب اور جدید فکشن میں وہ پوری طرح رنگے گئے تھے اور انہوں نے بہت کمال کی چیزیں لکھی. سمندر، کراچی کا سمندر کہاں چلا گیا، فروخت ہو گیا. یہ ایسے اس میں کمال کے اشارے اور ایسے اس میں سمبلز اور اتنی وابستگی علاقے سے اور وہاں کے عوام سے، باشندوں سے، دریا کے کنارے، سمندر کے کنارے آباد لوگوں کی زندگی کا اس میں ایک ایسے پیار سے نقشہ کھینچا گیا. اور سمندر غائب ہو گیا، سمندر سوکھ گیا، خشک ہو گیا، دنیا بدل رہی ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے. تو یہ سب چیزیں آصف نے لکھی اور
آپ نے ڈاکٹر صاحب، آپ نے آصف پر یہ کتاب مرتب کی ہے. آصف نے سب کی کتابیں چھاپی، ضروری ہے کہ کوئی اس پر بھی کتاب چھاپے. جو کام آپ نے کیا، پہل آپ نے کی ہے، مجھے یقین ہے ابھی اور کام ہوگا، کیونکہ وہ زندگی میں اتنا کام کر گیا وہ شخص کہ اس پر ریسرچ ہونی چاہیے. اس کا جتنا کنٹریبیوشن ہے وہ سب ایک جلد کے اندر محفوظ ہونا چاہیے. اس کی بڑی ضرورت ہے. قدر کرنا چاہیے، رہے یا نہ رہے، کون رہا ہے، لیکن جو قدر کا سامان فراہم کر گیا ہے اس کو سراہنا چاہیے. میں ڈاکٹر صاحب شیر شاہ سید صاحب کا بہت شکر گزار ہوں. انہوں نے یہ بہت عمدہ کام کیا ہے. اس کام کی خوبی یہ ہے، اور کتاب مرتب کرنے والے کا کمال یہ ہوتا ہے کہ منتشر اور بکھری ہوئی چیزوں کو یکجا کر دیتا ہے. ہر ایک کے بس کا یہ کام نہیں ہے کہ ان بکھری ہوئی چیزوں کو جا کر ان کے گوشوں میں انہیں تلاش کرے، نکالے اور پڑھے. یہ کام اگر کوئی یکجا کر دے تو یہ ادب اور علم پر ایک بڑا احسان ہوتا ہے جو ڈاکٹر صاحب نے کیا ہے. میں اس کتاب کو حاصل کرنے کا متمنی ہوں. یہاں سے بہت دور ہوں، لیکن کتاب مجھ سے بہت دور ہے، لیکن میں کہیں سے حاصل کر لوں گا. کتاب ڈھونڈ نکالنا یہ ہنر مجھے آتا ہے. میں نے تو 1803 کی کتابیں بھی ڈھونڈ کے نکال لی تھی، باغ و بہار سے بھی پہلے کی کتابیں نکالی. تو یہ ہنر مجھے آتا ہے. میں آپ کی کتاب کو چھوڑوں گا نہیں، آپ چاہے کتنا چھپا کے رکھیں، میں تو کہیں سے نہ کہیں سے برآمد کر لوں گا. بہت شکر گزار ہوں. یہی مجھے کہنا تھا. ویسے کہنے کو ہزار باتیں ہیں، لیکن میں چاہتا ہوں آپ باقی ہے آپ کی باتیں بھی سنو، جی، دیکھیں وہ ہم کیا آپ کہتے ہیں. آپ کے پاس ایک مرتبہ پھر حاضر بھی ہوں گے، اور کتاب ویسے تو یہ ہے سامنے آپ کے، اور آپ تک کسی نہ کسی طرح پہنچ بھی جائے گی. عشرت، آپ سے ہم بات کریں گے ڈاکٹر آصف فرخی کے حوالے سے بات کر رہے ہیں، لیکن آج جو حوالہ ہے وہ اس کتاب کا ہے، دل ریزہ ریزہ کے عنوان سے جو ڈاکٹر صاحب نے مرتب کی ہے. اور اس میں جو ایک حصہ ہے وہ آصف فرخی صاحب کے لکھے گئے مضامین کا ہے، اور ایک مضمون اس میں آپ کا بھی ہے جو غالباً آپ نے کسی گفتگو کے دوران بات چیت کی ہے، تو اس کو ایک مضمون کی شکل دے دی گئی ہے. تو ہم چاہیں گے کہ اس پہ آپ سے تھوڑی سی بات کریں. جی ہاں، ضرور. دیکھیے، پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کروں گی کہ آپ نے اتنی اہم، جسے کہنا چاہیے، ہستیوں کے ساتھ مجھے بھی شامل کیا اس میں. میں تو ویسے بھی میں آصف کی بہت مداح ہوں اور مداح رہی ہوں، کیونکہ ان کو میری ملاقات ان سے بہت دیر سے ہوئی، لیکن ویسے مشاعرے میں، میری تقریب میں مجھے نہیں معلوم تھا، کیونکہ ان کے والد کو ہم زیادہ جانتے تھے ان کے تعلیمی حوالے سے، اور ہم انہیں ایک استاد کی حیثیت سے ان سے ملتے تھے. تو ہمیں، اور آصف پیچھے رہتے تھے ہمیشہ، تو کبھی انہوں نے اپنے کو نمایاں نہیں کیا. تو اس وقت میں ہمارے ذہن میں بھی نہیں تھا. اور دوسرے یہ کہ وہ سائنٹسٹ آدمی تھے، تو ان کی ایک اور بھی دنیا تھی، یا ابا کے ساتھ یا ابا کے ہاں آنے والے لوگوں کے لیے وہ ایک الگ ان کا ایک خانہ تھا. تو اس وجہ سے، لیکن جب میں 2005 میں 20 سال کے بعد یہاں سے، 15 سال کے بعد یا 20 سال کے بعد یہاں سے گئی امریکہ سے واپس، کیونکہ میرا ایک لمبا عرصہ ہو گیا تھا ہجرت کے بعد، جب میں نہیں جا سکی تھی، بچے چھوٹے اور زندگی کے تمام مسائل. تو اس وجہ سے جب میں بہت عرصے کے بعد گئی ہوں، میری دوسری کتاب کا سلسلہ تھا، تو آصف سے کافی ملاقات رہی. اور آپ نے ابھی ذکر کیا، اصل تو بات اس وقت ہونی ہے اس کتاب پر جو شیر شاہ سید صاحب لائے ہیں، اور میں سمجھتی ہوں کہ یہ بڑا کام ہے. یہ ویسے ہی بہت گنی آدمی ہیں اور بہت کچھ کرتے رہتے ہیں، اور مسلسل جسے کہنا چاہیے کہ جتنی توانائی کے ساتھ یہ مختلف جہتوں میں کام کر رہے ہیں، اور خاص طور سے ادب اور طب دونوں شعبوں میں انہوں نے جتنا کام کیا ہے، ہم تو اس کے بڑے گواہ ہیں، کیونکہ یہاں بھی چرچا رہتا ہے. کوئی گوٹ کے پروگرامز ہوئے یا شیما آئی، ان کے ساتھ جو پروگرامز ہوئے، تو وہ سارا کچھ ایک سلسلہ ہے. اس کے ساتھ
یہ جو لکھتے رہے ہیں وہ بھی ہمیں ملتی رہی ہیں کتابیں اور ہم اس سے استفادہ کرتے رہے ہیں. لیکن اس میں جو چیزیں جو انکشاف ہوا ہے اس کتاب میں وہ واقعی میرے لیے بہت بڑی ایک انکشاف کی ہی حیثیت رکھتا ہے، کیونکہ بہت ساری چیزیں ہماری نظروں سے اوجھل تھیں جو ہمیں نہیں معلوم تھا کہ آصف کی زندگی کی یہ بھی پہلو ہیں، وہ بھی اس میں آیا ہے. تو میں نے جو اس کتاب میں جو میرا حصہ ہے وہ صرف یہ ہے کہ ڈاکٹر صاحب نے ان کی بڑائی ہے، ان کی محبت ہے کہ انہوں نے مجھے یاد کیا اس وقت میں جب واقعی آصف کے انتقال کے بعد ہم سب ٹوٹ پھوٹ گئے تھے. یہ بہت بڑا حادثہ تھا. تو انہوں نے مجھے کہا کہ آپ کچھ لکھ دیں یا جو کچھ بھی ہو آپ کے تاثرات. تو میں نے وہ سیل فون پر ہی اپنے واٹس ایپ پہ 2-4 جملے جو تھے بکھرے بکھرے سے وہ ٹیپ کیے اور بھیج دیے. اور ڈاکٹر صاحب کی بڑی بات ہے کہ انہوں نے اسے چھاپ دیا. تو اس میں بس چند باتیں ہیں جو آصف کی زندگی جس طرح سے ہائی لائٹ ہوئی ہے، چھوٹی چھوٹی چیزیں. مگر میں یہی کہوں گی کہ آصف ایک الگ طرح کی شخصیت تھی. ایسا حیرت انگیز انسان میں نے نہیں دیکھا. وہ کبھی انہوں نے اپنی تحریر کے بارے میں کوئی بات ہی نہیں کی، کوئی ذکر ہی نہیں لاتے تھے. بس یہ ہے کہ وہ دوسروں کو ابھارنے اور انہیں ڈھونڈنے اور انہیں تلاش کرنے. ویسے بھی آصف جب کبھی کسی مجمع میں بھی کھڑے ہوتے تھے تو ان کی نگاہ ادھر ادھر ہوتی تھی جیسے وہ کچھ ڈھونڈ رہے ہیں. ان کی نظر وہ ہر وقت کسی چیز کی تلاش میں رہتے تھے، اور وہ تلاش تھی کہ وہ جو پیچھے ان چیزوں کے جو عمل چل رہا ہوتا تھا اس کی تلاش میں ہوتے تھے. وہ ایک محقق تھے پیدائشی، اور محقق کے ساتھ وہ تخلیق کار بہت بڑے تھے. اچھا، دوسری چیز میں نے آصف کے ہاں یہ دیکھی کہ دیکھیے جدید لکھنے والوں میں یا ماڈرنزم سے ان کا رشتہ جڑا ہوا تھا بظاہر، لیکن روایت میں وہ گندھے ہوئے تھے. اور وہ روایت جو تھی، روایت اور جدت، وہ انہوں نے امپورٹ نہیں کی تھی. جیسے ہمارے ہاں یہ ہے کہ ہمارے یہاں عمومی طور پر جب آپ اس کی زبان سنیں تنقید کی یا تنقید کی، تو جو جدید تنقید ہے اس کی ایک خاص وکیبلری ہے، ایک کلیشے وکیبلری ہے میں کہوں گی اسے. وہ جو ہم نے سن لیا اور سن کے اور پھر دہراتے چلے گئے اور وہی لکھتے چلے گئے جو ہمارے. لیکن آصف کے یہاں یہ چیز نہیں تھی، کیونکہ آصف کو دونوں زبانوں میں آصف نے سوچا تھا، انگریزی میں بھی اور اردو میں بھی. اور صرف سوچا نہیں تھا، پڑھاکو وہ بہت تھے. اور بغیر پڑھے علم انسان کے اندر جب تک اندر نہیں جائے گا، آپ سن کے قصے کہانی والی ہماری فطرت ہے. ہمیں سننا زیادہ پسند ہے، ہم لوگ سننے والے لوگ ہیں. ہم پڑھنا ہماری روایت میں ذرا کم رہا ہے اجتماعی طور پر. لیکن خاص لوگوں کی بات میں نہیں کر رہی ہوں. لیکن وہ جو انہوں نے جو پڑھا تھا اسے کشید کیا، جذب کیا، اور اس کے بعد ان کی تحقیق کا یا ان کی تنقید کا جو رویہ تھا وہ پوری طرح سے آگاہ تھے. مغرب کے پورے ادب سے پوری طرح سے آگاہ تھے، مشرق کی پوری گہری روایت سے. اس لیے ان کے یہاں جو رچاؤ تھا تحریر میں اور خود ان کی شخصیت میں، تو اس لیے میں نے لکھا ہے، ایک مضمون ہے میرا اتفاق سے. میں بھی وہ ڈاکٹر صاحب کو نہیں، اس کے بعد لکھا گیا ہے کیونکہ وہ تو بالکل ابتدائی زمانے میں وہ ہوا تھا. مبین مرزا صاحب نے کوئی وہ نکالنے کا، آصف صاحب کے یاد میں کوئی وہ نمبر نکال رہے ہیں، تو اس کے لیے میں نے ان کو بھیجا ہے وہ. اور اس کے علاوہ ہم سب میں بھی میرا ایک مضمون آیا. ابھی پرسوں میں نے پرسوں نہیں بلکہ ایک ہفتہ، 2-3 دن ہوئے، 4 دن، مجھے اطلاع ملی کہ غزل بھی لے آئی ہیں. وبا نمبر آ گیا ہے جو 49 شمارہ 49. تو آصف نے جو کمپائل کیا تھا اس کو
منظر عام پہ آ گیا تو مجھے بہت خوشی ہوئی. ظاہر ہے ہاتھ میں تو شمارہ نہیں آیا, لیکن میں نے چند لائنیں, چند سطور لکھی ہیں. اس حوالے سے کبھی آپ سے بات ہوگی, یا ہو سکتا ہے ابھی وقت ملے تو میں کچھ کو عرض کروں. لیکن اس پرچے کے لحاظ سے, اس کے حوالے سے میں یہ کہوں گی کہ اتنی خوبصورت گفتگو, جو اتنی خوبصورت کیا بلکہ اتنی جامع اور دل میں اتر جانے والی گفتگو جو تھی, جو شیر شاہ صاحب نے غزل سے کی, اور اس بچی نے جتنی اچھی گفتگو کی, اس سے اتنا ہمارا حوصلہ بڑھا. اور میں سمجھتی ہوں کہ مجھے تو بڑی امیدیں اس لڑکی سے وابستہ ہو گئی ہیں. وہ کہتے ہیں نا پوت کے پاؤں پالنے میں, وہ اس انٹرویو میں, اس گفتگو میں نظر آ رہا ہے. اور اس کی آواز بھر آ جاتی تھی. ظاہر ہے کہ اس باپ کا جانا اور ایسے اچانک جانا, لیکن ہم یہ امید رکھتے ہیں کہ ہاں ان کے آگے یہ کام بڑھے گا. لیکن شیر شاہ صاحب, اور شیر شاہ صاحب جیسے دوست, آپ جیسے دوست, آپ لوگوں نے جس طرح سے انہیں یاد کیا ہے اور جیسے ان کے لیے کام کر رہے ہیں, میں سمجھتی ہوں آپ لوگ آصف کو مرنے نہیں دیں گے. آصف زندہ رہیں گے, کیونکہ آصف نے 2 صدیوں کا کام کیا ہے. 1 صدی کا نہیں ہے آصف کا کام, دو لوگوں کا کام کیا ہے. میں نے اپنے اس مضمون میں جو ہم سب میں آیا تھا, اس میں یہی لکھا تھا کہ آصف کے اندر دو لوگ یکجا تھے, 2 شخصیتیں یکجا تھیں. ایک وہ بزرگ جو فروخ آباد سے کے دیوان خانے سے نکل کر آ گئے تھے, اور ان کی اندر 2 روحیں حلول کر گئی تھیں. اور ایک وہ آصف فروخی جو ایک بچہ تھا, جو آنے والے وقت کو بھی دیکھ رہا تھا, اور زمانے سے آگے اس دیوار سے جھانک رہا تھا وقت کی, کہ وہ زمانے سے آگے نکل جائے اور چھلانگ لگا دے اس دیوار کے ادھر. اسے وہ سب کچھ نظر آ رہا تھا. آپ دیکھیے آصف کا ویژن اتنا ایسا ویژن تھا کہ وہ جن موضوعات پہ لکھ رہے تھے, وہ موضوعات ہمارے یہاں بھی چھوئے نہیں جا رہے ہیں. ہم ان موضوعات پہ سوچ نہیں رہے ہیں. بہت کم لوگ ہیں, مطلب سوچ رہے ہیں لوگ, لیکن ہمارے بڑے بہت ہی مضبوط لکھنے والے ان کو چھو رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں. آصف نے دوڑ لگائی. میرا خیال ہے کہ آصف کو پتا تھا کہ ان کے پاس وقت کم ہے. وہ ایک انسان کا وجدان ہوتا ہے جو اسے بتاتا ہے کہ اس کے پاس وقت کم ہے. اس لیے آصف بہت جلدی کام کرتے تھے. مجھ سے ملے, مجھے کہانیاں لکھنے کی ترغیب آصف نے دی. میں ویسے تو انہوں نے کہا تھا مجھ سے, انتظار صاحب نے نشاندہی کی تھی میری نظموں میں. عصمت چغتائی نے کہا تھا کہ تمہاری نظموں میں کہانیاں ہیں, تم کہانی لکھ سکتی ہو. مجھ سے الگ سے بھی انہوں نے کہا تھا, لیکن کبھی میں نے سوچا بھی نہیں تھا کہ میں کہانی لکھ سکتی ہوں. لیکن میرے خاکوں کو پڑھ کے آصف نے کہا کہ آپ کہانی لکھ سکتی ہیں, آپ لکھیے. اور 2008 میں میری پہلی کہانی چھاپی, لیکن اس کے بعد وہ مسلسل, جسے کہنا چاہیے, تقاضا کرتے تھے. اور مجھ جیسی ٹھس خاتون کو انہوں نے کہہ کے آخر میرا قلم چلنے لگا. تو یہ تو آصف کی دین ہے. اللہ ان کو اس کا اجر دے کہ ان کو بہترین جگہ عطا فرمائے. حقیقت میں بہت بڑا آدمی تھا. اس سے آصف کے اندر تو ایسی کمال کی صلاحیتیں تھیں کہ وہ ذرا سے بھی جوہر دیکھتے تھے, اور وہ جھوٹ بھی نہیں بولتے تھے. اگر ان کو کسی کے اندر جوہر نظر آتا تھا تبھی وہ اس کے لیے وہ کرتے تھے. اور کہیں لوگ ان کے پیچھے بھی ظاہر پڑتے تھے, لیکن وہ پیچھے ہٹ جاتے تھے. تو میں پتہ نہیں کس لائق ہوں نہیں ہوں, لیکن آصف نے, ہوا یہ کہ میں نے 3 کہانیاں, ایک عصمت آپا کا خاکہ اور 2 کہانیاں, 3 کہانیاں لکھ کے انہیں بھیج دی ان کے تقاضے پر. اتفاق سے ہوتی چلی گئی, یہ سوچا میں نے, اور ایک کے بعد ایک ہوئی. وہ میں نے بھیجی تو آصف نے مجھ سے کہا میں زیادہ وقت تو نہیں لے رہی ہوں, میں بہت بول رہی ہوں, ابھی ہم آپ بات مکمل کیجیے. عابدی صاحب سے بھی بات کرنا چاہتے ہیں, لیکن اتنا دل بولتی میں ہے کہ کہیے تو آپ ہی کی اجازت سے میں مزید تو میں نے کہا کہ وہ آصف نے, جب میں نے ان کو یہ کہانیاں بھیج دی اور میں نے لکھ دیا کہ آصف اگر یہ کسی لائق ہو تو اسے چھاپیے گا, ورنہ ردی کی ٹوکری میں پھینک دیجیے گا. میں نہیں چاہتی کہ اس عمر میں مجھے مطلب یہ کہ کسی شرمندگی کا سامنا ہو, اور بہت انصاف سے کام لیجیے گا. تو انہوں نے, میں پوچھوں گی بھی نہیں آپ سے کہ وہ کہانیاں ہوئی کیا. یہ جملہ میرا تھا آخری, یہ 4 لائنیں لکھ کے اور میں نے اس کو میل کیا.
ان کا جواب آیا کہ جی کہانیاں مل گئی، بس اتنا، شکریہ۔ اس کے بعد میں 2016-14 کی بات ہے، مجھے یاد نہیں سن کون سا تھا، میں پاکستان گئی، یہی عالمی مشاعرہ تھا شاہ صاحب والا آرٹس کونسل کا، اس میں گئی تو میں نے دیکھا کہ دور آصف ہیں کھڑے ہوئے کہیں، ایک دم انہوں نے مجھے دیکھا اور ہمیشہ یوں سر اٹھا رہتا تھا ان کا، کھڑے ہوتے تھے خاص انداز سے، بہت ہی جاذبیت تھی ان کی شخصیت میں، تو دکھائی دیے مجھے اور مجھے دیکھا تو اشارے سے روکا مجھے اور تیز تیز چلتے ہوئے ڈگ بھرتے آئے میرے پاس آ کے اور مجھے اشارے سے ایک ذرا کم جہاں لوگ تھے ادھر گوشے میں بلایا، بڑی رازداری سے یوں کیا۔ میں گئی تو مجھ سے جھک کے کہا یہ رکھ لیجئے، آہستہ سے ہاتھ سے وہ پرچہ مجھے دیا، جیسے بچہ مٹھائی دیتا ہے کسی کو، اپنے دوست کو کہ لو ایک چاکلیٹ تم بھی لے لو، یہ مجھے کہیں سے مل گئی ہے، یوں کر کے دیا، کہنے لگے ایک ہی بچہ ہے، رکھ لیجئے اسے، اس میں آپ کی بھی ہے۔ تو میں نے کہا کون سی؟ کہنے لگا دیکھیے گا۔ تو ہاں دوسرا جملہ کہا کہ میں نے کوئی رسک ہی نہیں لیا، سرگوشی میں کہا میں نے کوئی رسک ہی نہیں لیا۔ میں بڑی حیران ہوئی اس کا کیا مطلب ہے، اور اچھا اب میں چلتا ہوں، میں چلتا ہوں، ٹھیک ہے جناب، یہ جملہ ان کا ہوتا، اچھا جناب اب میں چلتا ہوں، اور یہ کر کے چلے گئے، نکل گئے۔ میں دیکھتی رہی، میں نے جلدی جلدی ورق گردانی کی، میری چاروں چیزیں اس میں موجود تھی، پورا گوشہ سا انہوں نے چھاپ دیا تھا۔ اتنی حیران ہوئی کہ یہ اس طرح کی پذیرائی، اس طرح کی حوصلہ افزائی میں سمجھتی ہوں کہ بہت کم لوگوں میں یہ ہوتا ہے۔ دوسرے آصف میں ایک چیز اور تھی کہ اپنی ذات کی نمود و نمائش کا تو ان کے ہاں کوئی تصور ہی نہیں تھا، دوسرے لحاظ ادب بہت تھا۔ اچھا ایک چیز اور میں آصف کے ہاں دیکھتی تھی کہ ان کے ہاں خطیبانہ انداز نہیں تھا، حالانکہ وہ استاد کے بیٹے تھے اور اساتذہ کے بچوں میں عموماً یہ ہوتا ہے کہ اولاد جو ہوتی وہ بھی اساتذہ بھی، لیکن ان کے والد بھی بہت پولائٹ، بہت سافٹ اسپوکن اور بہت مطلب لفظوں پہ زور دے کے نہیں بولتے تھے، ان کے بولنے کا انداز جو تھا، ان کی گفتگو میں جو روانی تھی وہ پانی کی طرح بہتی تھی، اور کچھ انہیں سوچنا ہی نہیں پڑتا تھا۔ اسی طرح میرا ایک انٹرویو تھا، اس میں انہوں نے یہی کیا کہ اچانک مجھے میری فلائٹ تھی اور انہوں نے پی ٹی وی والوں نے کہا کہ آپ کو 1 گھنٹہ ہے، اس میں ہمارے پاس اسٹوڈیو میں جگہ ہے، پہلے سے وہ لوگ کہہ رہے تھے کہ جگہ نہیں تھی، میں چونکہ ظاہر ہے بتا کے نہیں گئی تھی اور واپس آ رہی تھی جلدی، تو انہوں نے کہا کہ یہ بتائیے کہ یہ جو ہے یہ آپ کے پاس وقت ہے؟ وہ پی ٹی وی والوں نے بلایا، میں نے مجھ سے رفعت ہمایوں نے، اس کی پروڈیوسر نے کہا کہ میری دوست بھی ہیں، کہنے لگی عشرت اتنی جلدی کون تیار ہوگا انٹرویو کے لیے، تمہارا انٹرویو کون کرے گا؟ میں نے کہا کہ میں آصف سے پوچھتی ہوں، یعنی یہ ہو جائے تو زندہ باد، بہت اچھا۔ خیر آصف سے پوچھا، آصف فوراً تیار ہو گئے، 3 بجے وہ اسٹوڈیو میں موجود تھے اور ایسی گفتگو کی کہ وہی ابھی عابدی صاحب جب فرما رہے تھے میں یہی سن رہی تھی کہ یہ ان کا انداز تھا، کیونکہ وہ اتنا پڑھتے تھے، اتنا جانتے تھے، اتنا علم تھا ان کے اندر کہ انہیں بولنے کے لیے کسی مدد کی یا کسی کچھ سوچنے کی بھی ضرورت نہیں ہوتی تھی۔ میں یہ بھی دیکھتی ہوں کہ لوگوں کا کہ ایک ایک لفظ مطلب یہ کہ آپ آئے ہیں انٹرویو دینے بھی تو ایک ایک لفظ دیکھ دیکھ کے پڑھ رہے ہیں، آصف نے کبھی کچھ پڑھ کے تو بولا ہی نہیں۔ ظاہر ہے جو آدمی خود ساری زندگی پڑھتا رہے گا وہ اس جی کو دیکھنے پڑھنے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ ضرورت نہیں ہوتی تھی۔ بہت شکریہ عشرت، آپ نے کافی تفصیل سے کتاب پہ بھی بات کی اور آصف فاروقی کی شخصیت پہ بھی بات کی۔ ڈاکٹر صاحب 2 باتیں آپ سے ہم کریں گے مختصر سی اس کتاب کے حوالے سے، اور پھر اس کتاب کے دوسرے حصے پہ چلے جائیں گے۔ ایک تو میں چاہوں گا کہ ڈاکٹر شمس الرحمان فاروقی کا جو وہ ہے اقتباس ہے ایک چھوٹا سا، وہ آپ خود ہی پڑھ کے سنا دیجیے گا، اور دوسرے حبیب یونیورسٹی کے جو اسٹوڈنٹس کے تاثرات ہیں اس میں سے کسی اصل ایک میں تاثر میں چاہوں گا کہ آپ ضرور اس میں سے پڑھ لیں۔ اصل میں یہ ہوا یہ کہ اسی زمانے میں جب کتاب بن رہی تھی تو ہندوستان میں آصف صاحب کی یاد میں
فنکشن ہوا تھا جس میں شمس الرحمان فاروقی صاحب نے یہ کہا تھا، تو میں سن رہا تھا، تو پھر میں نے دوبارہ یہ اپنے دوست عرفان صاحب کو کہا، تو انہوں نے وہ ٹیپ کیا ہوا نکالا اور یہ مجھے لکھ کے بھیجا، تو یہی میں نے انتصاب کے طور پہ لکھ دیا ہے۔ تو یہ کہتے ہیں کہ آصف فروخی کو یہی خراج عقیدت ہے کہ زندگی کا بڑا حصہ انہوں نے انتہائی مصروفیت کا گزارا، اور ایسی مصروفیت کا گزارا کہ کارآمد مصروفیت تھی۔ یہ نہ صرف آصف کے لیے کارآمد تھی بلکہ ادبی قوم کے لیے کارآمد تھی، یہ انہوں نے کہا تھا۔ ان کی طویل تقریر تھی، لیکن اس میں سے یہ میں نے اور یہ بات بالکل صحیح ہے، بہت جیسے ابھی عشرت نے کہا، بالکل ہر وقت مصروف رہتے تھے اور ہر وقت کام کرتے رہتے تھے۔ اور ایک بات جو بہت اچھی تھی، بڑے خوش اخلاق، بہت ہنسمکھ، کبھی بدتمیزی انہوں نے نہیں کی، کبھی ڈانٹا بھی تو اس سلیقے سے ڈانٹا کہ آدمی کو اس بات کا احساس نہیں ہو کہ یہ کوئی بے عزتی کر رہا ہے۔ الفاظ کا چناؤ، اور میں نے ان کے ساتھ سفر بہت کیا ہے، ٹرین میں نے بہت سفر کیا ان کے ساتھ، اور ٹرین میں ہمارے ساتھ ینگ اسٹوڈنٹس ہوتے تھے، اتنے ہم لوگ قہقہے لگاتے تھے، اتنے لطیفے سناتے تھے، بیت بازی کرتے تھے، اور مطلب ہوتا تھا کہ اگلا اسٹیشن نہ آ جائے۔ ہم کراچی سے سبی جاتے تھے یا ملتان جاتے تھے، تو یہ ہوتا تھا کہ بھئی اسٹیشن نہ آ جائے یا باتیں ختم نہ ہو جائیں، تو بہت ہنسمکھ انسان تھے۔ تو یہ ان کے جو طالب علم ہیں وہاں کے حبیب یونیورسٹی کے، ان سے میں نے کانٹیکٹ کیا تھا، تو انہوں نے ایک نے لکھا ہے کہ آصف سر کا سارے اسٹوڈنٹس کے ساتھ ان کا پرسنل لیول پر ریلیشن شپ ہوتا تھا، کہ کوئی بھی مسئلہ ہو پڑھائی سے متعلق، پرسنل لائف سے متعلق، تو آصف سر کا دروازہ ہمیشہ کھلا ہوتا تھا۔ فیسٹیول میں وہ اپنے اسٹوڈنٹس کو دیکھتے تھے تو رک کر ان سے بات کرتے، اتنی بڑی شخصیت ہونے کے باوجود وہ اسٹوڈنٹ سے آ کر ملتے تھے۔ اس طرح سے انہوں نے لکھا ہے کہ ان کی جو صبح میموریز ہوتی ہیں وہ کچھ اس طرح کی ہوں، صبح جب ہمیں نظر آتے تھے تو وہ دور سے ایک مسکراہٹ لیتے ہوئے آتے تھے، ان کی مسکراہٹ بہت ہی زیادہ وارم ہوتی تھی، بہت آپ کو ویلکم فیل کرانے والی، یہ ان کے کچھ اسٹوڈنٹس نے کہا تھا۔ اچھا، میں اس مرحلے پہ کاشف غائر کی جو نظم ہے وہ جو آپ نے اس کتاب میں شائع کی ہے وہ پڑھنا چاہوں گا، پھر میں عابدی صاحب کی طرف آتا ہوں۔ ضرور پڑھیں۔ خشک اب دیدہ پرنم نہیں ہونے والا، وقت کے ساتھ یہ دکھ کم نہیں ہونے والا، میں تیرا سوگ مناؤں گا یوں ہی خلوت میں، کہ دکھاوے کا تو ماتم نہیں ہونے والا، تیری تحریریں ہیں کہ بولتی تصویریں ہیں، تیری تحریریں ہیں کہ بولتی تصویریں ہیں، اوجھل آنکھوں سے یہ البم نہیں ہونے والا، ایسا بکھرا ہے گلدستہ احباب تیرا، اب تیرے بعد منظم نہیں ہونے والا، اور غائر اس شہر میں اب کوئی نہیں اس جیسا، یعنی اب دل پہ کسی غم نہیں ہونے والا۔ تو یہ کاشف غائر جو ہے ہمارے یہاں نوجوان شاعر ہیں، بڑا اچھا لکھتے ہیں، انہوں نے یہ خراج تحسین پیش کیا۔ عابد صاحب، میں چاہوں گا کہ کچھ جملے اس کتاب کے حوالے سے یا فروخی صاحب کے حوالے سے بات کریں، اور پھر ہم اس کتاب کے دوسرے حصے کی طرف ڈاکٹر شیر شاہ سے بات کریں۔ میں سمجھا نہیں، ذرا وضاحت کیجئے۔ جی، میں چاہوں گا کہ ہم آپ سے کچھ اور گفتگو کریں ڈاکٹر آصف فروخی کے حوالے سے 2-3 منٹ کی، اور پھر اس کتاب کا ایک دوسرا حصہ ہے جس میں کچھ تراجم شامل ہیں، اس پہ ہم ڈاکٹر شیر شاہ سے بات کریں۔ ٹھیک ہے۔ آصف فروخی ایک تو انہوں نے کمال یہ کیا تھا کہ بہت لاجواب جریدہ رسالہ نکالتے تھے، جدید ادب کا ترجمان تھا وہ، اور ماڈرنزم اور وہ ایک جگہ سمیٹ کے ایک کتاب میں ایک جگہ کرنا، یہ ان کے جریدے کا رسالے کا کمال تھا۔ اور دوسرا جو ان کی خوبی تھی وہ اشاعت کتابوں کی، دوسرے مصنفوں کی لکھی ہوئی کتابیں، وہ کتابیں جو میرا خیال ہے دوسرے لوگ نہیں چھاپتے یا دشوار ہوتا ہے جس کو پبلشر ڈھونڈنا، وہ آصف چھاپتے تھے۔ بہت سی انہوں نے ایسی کتابیں چھاپی جو ادروائز دستیاب نہ تھیں،
یہ کام اجمل کمال نے بھی کیا، ماننا پڑے گا، لیکن یہ آصف نے بھی یہی کام کیا، اور وہ نایاب مسودے کتاب کی شکل میں فراہم کیے، جو وہ نہ ہوتے تو خدا جانے کہاں ہوتے. تو ہم تو دم بھرتے رہیں گے آصف کا، اور مرنے نہ دیں گے اس شخص کو، اس لیے کہ اس نے ہمیں جینے کا سلیقہ سکھایا اور ہنر سکھایا، اور زندگی ہم کو عطا کی، اور دنیا کو قریب سے دکھایا، دیکھنے کا موقع دیا، اور ادب کے بدلتے ہوئے رجحان کو جیسے اس نے برقرار رکھا آصف فروخی نے. یہ کام بہت کم لوگ کر پائیں گے. ہم سراہیں گے، ہمیشہ اس کو یاد رکھیں گے، اور جب بھی آصف کے حوالے سے کوئی گفتگو ہو رہی ہو مجھے نہ بھولیے گا. میں کچھ نہ کچھ کنٹریبیوٹ کرنا چاہوں گا، اس لیے کہ وہ شخص مستحق ہے بہت بہت سی باتوں کا، اور جی نہیں مانتا کہ یہ باتیں ترک کی جائیں. تو مجھے یاد رکھیے گا. کیا خوبصورت اظہار ہے آپ کے جذبات کا عابدی صاحب. داد دینی پڑے گی. اور ہم چلیں گے ڈاکٹر صاحب. جی آپ عشرت کچھ کہہ رہی ہیں؟ نہیں آپ فرمائیے. اچھا جی میں ڈاکٹر صاحب آپ کی طرف آ رہا ہوں. یہ کتاب ظاہر ہے 2 حصوں پر مشتمل ہے. پہلے حصے میں ڈاکٹر آصف فروخی کے بارے میں تحاریر موجود ہیں. میں ایک تو یہ جاننا چاہوں گا کہ دل ریزہ ریزہ کیوں اس کا عنوان ہے، اس کو ذرا آپ بتائیے. اور دوسرا یہ جو تراجم آپ نے دوسرے لکھاریوں کے دنیا بھر سے شامل کیے ہیں، ان کے بارے میں آپ ہمیں بتائیے مختصراً. ہمارے پاس 10 منٹ ہیں، اس میں پھر ہم یہ دوسرے حصے پہ بات کر کے اور ختم کریں گے. جی ڈاکٹر صاحب. بس آصف صاحب کے بعد دل ریزہ ریزہ ہی ہو گیا تھا. جو جملہ پہلی دفعہ ذہن میں آیا اور وہ ہم نے لکھ دیا، اور ایسے ہی محسوس ہوتا رہا. اور میں آپ کو بتاؤں ابھی بھی اکثر ایسے ہی محسوس ہوتا ہے. مطلب یہ کہ ہر تھوڑے دن کے بعد ہم لوگ گھنٹوں، کبھی میں کامران سے فون کرتا ہوں، آسٹن بات کرتا رہتا ہوں، عرفان صاحب سے بات کرتا رہتا ہوں، یہ طارق فضلی ہیں سے بات جو آصف کو جانتے تھے. ابھی میں واشنگٹن میں تھا تو جب آصف واشنگٹن گئے تھے تو میں نے مبشر زیدی سے مل رہے تھے وہ، تو وہاں پر شاہ فضل عباس صاحب ایک ہوتے، تو ان کا نمبر میں نے آصف کو دیا تھا، اور شاہ فضل عباس دن بھر ان کے ساتھ رہے. ان کی پہلی اور آخری ملاقات رہی. میں ابھی وہاں گیا تو تقریباً 48 گھنٹے رہا، اور 48 گھنٹے میں میرے خیال میں 40 گھنٹے ہم آصف صاحب کے بارے میں بات کرتے رہے. وہ عبدی صاحب بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، بڑا بھرپور اثر تھا ان کا، اور بہت بھرپور آدمی تھے وہ. بڑے خاموش، بدتمیزی کرنے والے نہیں، ہنسنے ہنسانے والے، طالب علموں سے محبت کرنے والے. تو ان کے بعد دل بکھر کے ہی رہ گیا، تو اسی لیے نام تھا. اب آتا ہوں دوسرے حصے کی طرف. تو جیسے کہ میں نے پہلے عرض کیا کہ ترجمے کی عادت مجھے آصف صاحب نے ڈالی، اور نیو یارکر میگزین میں کافی پابندی سے پڑھتا رہتا ہوں. اس میں کچھ ایسے مضامین میں نے سلیکٹ کیے جو مختلف زبانوں کے ادیبوں کے بارے میں، اور انہوں نے جو جدوجہد کی اس کے بارے میں ہو. تو چین کے جو یہ ادیب ہیں وانگ منگ، ان کے بارے میں ایک بہت اچھا مضمون ہے یہ. اور اس مضمون میں وانگ منگ کی جدوجہد، اور کس طرح سے ان کا موزتنگ سے انٹریکشن ہوا، کس طرح ان کو بیگار میں گیا، اور 8 سال یہ مسلمانوں کے ایک علاقے میں پتھر توڑتے رہے، اور اس کے بعد واپس آئے، اور کس طرح سے انہوں نے دوبارہ مقام بنایا، ان کو وزیر ثقافت بنایا گیا. تو یہ ان کی اسٹرگل رہی چین میں نوبل پرائز لینے والے بندے سے. اور بہت ہی خوبصورت آرٹیکل ان کے بارے میں ہے. ایک میں ان کا صرف انہوں نے ایک تقریر کی یہاں ہارورڈ میں، اس کا ایک چھوٹا سا جملہ آپ لوگ کو سنانا چاہتا ہوں. لیو کے نوبل پرائز ملنے سے 2 ہفتے قبل وانگ نے امریکہ کی ہارورڈ یونیورسٹی میں ایک تقریر کی. تقریر سے پہلے میری ان سے ملاقات ہوئی. اس نے کہا کہ 1989 کے بعد سے امریکی ادیب و فنکاروں میں بہت کم ملاقاتیں گفتگو ہوئی ہیں، اور انہوں نے ہارورڈ میں تقریر انگلش میں کی. اس نے انقلاب سے پہلے اپنی محرومیوں کا ذکر کیا، حالات کا تفصیل سے تجزیہ کیا جس میں ضروری تھا. اس نے کہا جب میں اپنے 14 سالہ نواسے سے کہا کہ وہ کمپیوٹر پر بہت وقت ضائع کرتا ہے، جبکہ اس نانا جان آپ کے پاس کھلونے نہیں ہوتے تھے،
یہی وجہ ہے کہ آپ نے انقلاب کا راستہ اختیار کر لیا. آپ کے پاس اس کے واہ علاوہ چارہ ہی کیا تھا. میرے واہ پاس واہ بے شمار کھلونے ہیں. وہ مسکرایا اور دوبارہ سے بولا کہ میرا خیال ہے واہ میرا نواسا صحیح کہتا ہے. میں سوچ بھی نہیں واہ سکتا کہ میرے نواسے کی نسل وہ سب کچھ کرے گی جو میری نسل نے کیا ہے. لیکن میں ضرور کہوں گا کہ دنیا کی ساری حکومتوں کا فرض ہے کہ وہ اپنے ملک کے بچوں کو طرح طرح کے کھلونے اور جوانوں کو بے شمار کتابیں مہیا کریں. اگر وہ ایسا نہیں کرتے ہیں تو پھر نوجوانوں کو چاہیے کہ اپنے اپنے ملکوں میں ایسی بیکار حکومتوں کے خلاف انقلاب برپا کریں اور ان کا خاتمہ کر دیں. پورے واہ واہ ہال میں لوگوں نے کھڑے ہو کر وہاں کو داد دی. دیر تک تالی بجاتے رہے. ایک جذباتی منظر تھا. بہت سے لوگ اپنے آنسو نہیں روک سکے. وہ یہاں پر واہ رکا نہیں. تالیوں کی گونج میں اس نے کہا میں بار بار ماضی کا ذکر کرتا ہوں. پھر اس نے اسٹیڈن کا گانا سنایا. حال میں موجود لوگ بے اختیار ہنسنے لگے. تھوڑی دیر رک کر اس نے کہا اگر ہمیں دوبارہ ان حالات کا سامنا کرنا پڑا جو ماضی کے حالات تھے تو کیا وہ ہم سب کچھ کریں گے؟ کیا ایسے ہی کریں گے جیسے کہ ہم نے پہلے کیا تھا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ بالکل اسی طرح سے ایک بار پھر وہی سب کچھ کریں گے جو کچھ کیا تھا. بہت فخر و غرور اور شادمانیوں کے ساتھ 2 بارہ 6 بارہ 100 بار بار بار. تو یہ انہوں نے واہ تقریر کی تھی وہاں پر. تو یہ بڑا بہت اچھا اچھا. دلچسپ آرٹیکل ہے. اس کے بعد ڈیوڈ گراسمین ایک اسرائیل کے ادیب ہیں اور جارج بٹلر نے ان کے بارے میں مضمون لکھا ہے. میں اس مضمون کو پڑھ کے حیران رہ گیا. ڈیوڈ گراسمین گزشتہ 35 سال سے ہر جمعے کو 4 بجے اس علاقے میں جا کے مظاہرہ کرتے ہیں جہاں پر فلسطینیوں کے مکانات کو اکھاڑ کے پھینک دیا گیا ہے. ڈیوڈ گراسمین کا بیٹا بیروت کی بمباری کا شکار بنا جب وہ آرمی میں کام کر رہا تھا اور اس کی موت واقع ہو گئی. اور اسی وقت اسرائیلیوں نے ایک فلسطینی ادیب کے ایک بچے کو مار ڈالا. اور اس وقت ڈیوڈ گراسمین نے اپنے دوستوں کے ساتھ سپریم کورٹ میں مقدمہ کیا اور یہ کہا کہ اس کی تحقیقات ہوں اور اسرائیل کی حکومت کو یہ تسلیم کرنا پڑے گا کہ یہ ظلم انہوں نے کیا ہے. سپریم کورٹ کے آرڈر پر کمیٹی بنی اور اس کے بعد یہ ہوا کہ اس طرح کی باتیں ڈیوڈ گراسمین کرتے رہے ہیں. اور انہوں نے ایک ناول لکھی. اس ناول کے لیے انہوں نے 10 میل روز 30 دن تک چلتے رہے اور مقبوضہ علاقوں سے لے کر کے اسرائیل کے اینڈ تک. اور اس عرصے میں انہوں نے پوری ناول کمپلیٹ کی. اور یہ بہت ہی ترجمہ کرنے کے دوران کئی دفعہ مجھے رونا آ گیا. اور ابھی بھی میں جب اس کو پڑھتا ہوں تو مجھے رونا سا آ جاتا ہے حالانکہ میں نے خود ترجمہ کیا ہے. وہ بہت ہی زبردست انسان ہیں اور بہت ہی جدوجہد کرنے والے آدمی ہیں. ان اس تمام چیزوں کے باوجود کہ ان کی گاڑیوں پر پتھر پھینکے جاتے ہیں, انڈے پھینکے جاتے ہیں, ان کے خلاف لوگ مظاہرہ کرتے ہیں, اس کے باوجود ان کو اسرائیل کا سب سے بڑا ادبی پرائز دینا پڑ گیا. اور اس ادبی پرائز میں انہیں یہود برکات جو کہ وزیر اعظم تھا اس سے ہاتھ ملانے سے انکار کر دیا, اس سے بات نہیں کی. اور وہاں پر انہوں نے تقریر کی کہ ہمارے وزیر اعظم کو یہ بات سمجھنا چاہیے کہ وہ بیروت کے لوگوں کا خاتمہ نہیں کر سکتے ہیں, یہ وہ جنگ کبھی جیت ہی نہیں سکتے ہیں. اسرائیل میں یہ بات کہنا بڑی ہمت کی بات ہے. تو یہ آرٹیکل اسی لیے میں نے اس کا ترجمہ کیا. اور یہ ڈیوڈ نے یہود المراد سے ملنے سے انکار کر دیا جس نے جنگ کو غیر ضروری طوالت دی تھی. اور ڈیوڈ کی تقریر کئی دنوں تک اخبارات کے توجہ کا مرکز بنی رہی. ایبری شہود نے کہا کہ اس روز وہ اسرائیل کا مارٹر لوتھر کنگ بن کے رہ گیا. اس دن اس نے پختگی کا مظاہرہ کیا, اعلیٰ اقدار کا مظاہرہ کیا اور دکھایا کہ المیہ کا شکار ہونے کے باوجود اس قوم کا فرد ہے جو اپنے لیڈروں پر اعتماد کھو چکی ہے. اس کے الفاظ کی عظمت یہاں تھی. وہ جس عزم و جذبے کے ساتھ ان لاکھوں افراد کے سامنے کھڑا ہو کر پوری قوم کا سامنا کر رہا تھا وہ لمحہ بیان سے باہر ہے. اسرائیل کی قریبی تاریخ میں ایسا کوئی لمحہ نہیں ہے جب اس قوم کے ہزاروں افراد اپنے اخلاقی اور روحانی اقدار کے ساتھ اپنی قوم کی وجود کے المیہ کی طرف دیکھ رہے تھے. بے شک وہ دن ڈیوڈ کا کامیاب ترین دن تھا. تو یہ ڈیوڈ کے بارے میں چھوٹا سا آرٹیکل تو بہت لمبا ہے. اس میں آج کے عربی ناول کلاڈیا رتھ پیٹرینیڈ نے لکھا ہے یہ, اور یہ بڑا دلچسپ آرٹیکل ہے. مجھے نہیں پتا تھا کہ ہمیں پتا تھا الف لیلا کا, لیکن مجھے بالکل بھی نہیں پتا تھا کہ عربی زبان میں ناول کی روایت بہت قریبی ہے.
نپولین کے جانے کے بعد وہاں پر ناول کا سلسلہ شروع ہوا اور عربی میں بہت کم ناول لکھے گئے، لیکن اس آتھر نے بڑی محنت کی ہے، میرے خیال میں سال بھر لگا دیا ہوگا اس آرٹیکل کو لکھنے میں۔ انہوں نے ایجپٹ میں، مصر میں لکھنے والے ناول، شام میں لکھے جانے والے ناول اور دوسرے علاقوں میں لکھے جانے ناول کے بارے میں لکھا ہے، اور پوری شکل پیش کر دی ہے عربی ادب میں ناول کے بارے میں۔ ایک انہوں نے جیسے لکھا ہے کہ الیاس خوری کا ناول سورج کا دروازہ عربی زبان میں 1998 میں شائع ہوا، طویل ناول ہے جس نے فلسطینیوں کی 50 سالہ تاریخ کو اجاگر کامیاب کوشش کی ہے۔ ناول فلسطین کے نقشے سے شروع ہوتا ہے جس میں فلسطینیوں کے چھوٹے چھوٹے گاؤں نقطوں سے دکھائے گئے ہیں، بالکل ایسے ہی جیسے روسیوں کے عظیم ناول میں کرداروں کے شجر نسب بنا کر شروع کیے جاتے رہے۔ یہ ناول بیروت کے مہاجروں کے شتالی کیمپ کے ایک اسپتال کے 40 سالہ ڈاکٹر شہرزاد کے گرد گھومتا ہے، جو ایک بوڑھے کی کہانی سناتا ہے جو مرتے مرتے بچ جاتا ہے اور لبنان کے سرحد اسرائیل میں گھس کر کاروائیاں کرتا ہے۔ اس کی کاروائیوں کی وجہ سے اسے گلیلی کا بھیڑیا کا لقب دیا جاتا ہے۔ ناول میں بہت سارے حملے بیان نہیں کیے گئے ہیں، بلکہ یہ جنگجو ایک عاشق کے روپ میں نظر آتا ہے جو بھیڑیا نہیں بلکہ ایک انسان ہے جو اپنی بیوی سے ملنے اپنی زمین پر جاتا ہے جو اب اسرائیل بن گیا ہے۔ یہ عاشق اپنے بار بار کے دوروں کی وجہ سے گلیلی میں اپنے خاندان کی تعداد میں مسلسل اضافہ کرتا رہتا ہے، اپنے ان بچوں کی آزادی کے لیے جنگ کا آغاز کرتا ہے۔ ڈاکٹر خلیل جو ایک دانشور ہیں جنہیں ایک زمانے میں کانانی کا ناول زبانی یاد تھا، کافانی اس زمانے کے مشہور بوڑھے جنگجو کا انٹرویو لینے آئے تھے تاکہ اپنے ناول کے لیے مواد جمع کر سکیں۔ تو اس طرح سے انہوں نے چھوٹی چھوٹی چیزوں کو بیان کیا ہے۔ ایک خاتون ہے جن کا ناول کے بارے میں ذکر ہے۔ بہرحال یہ بہت ہی دلچسپ مضمون ہے، اس کو پڑھنے کی میرے خیال میں ضرورت ہے، لوگوں کو پسند آئے گا۔ اور پھر ایک بڑا اچھا مضمون ہے یہ جوزف براڈسکی، روس کا ایک شاعر۔ جی جوزف براڈسکی بہت بڑے شاعر تھے، مجھے نہیں اندازہ تھا بالکل بھی، اور نیو یارکر والوں نے بہت انصاف کیا ہے ان کے ساتھ، اور میں نے اس میں کچھ ان کے نظموں کا تھوڑا سا ترجمہ کرنے کی بھی کوشش کی ہے، اور وہ بعد میں ان کو پولیٹیکل اسائلم لینا پڑا اور نیو یارک میں ان کی موت واقع ہوئی، لیکن جو زندگی انہوں نے گزاری اور جس طرح سے انہوں نے اپنا کام کیا اس کو بہت اچھے طریقے سے اس میں کور کیا گیا ہے، تو وہ میں نے سوچا۔ اچھا، تھیوڈر فونٹین، جرمنی کے بارے میں ہمیں پتا تو تھا کہ جرمنی میں ناول لکھے جاتے رہے ہیں، لیکن مجھے نہیں پتا تھا کہ 250-300 سال سے وہاں ناول لکھے جا رہے ہیں۔ اور یہ تھیوڈر فونٹین صاحب بہت ہی عظیم ناول نگار تھے، انہوں نے جرمنی میں ناول نگاری کو بالکل اس کے بام پہ پہنچا دیا۔ تو ان کے بارے میں آرٹیکل ہے، ان کے کچھ مشکلات کا ذکر ہے، ان کے اپنے خاندانی معاملات کا ذکر ہے کہ کس طرح سے وہ ان کو بھی کیا نوکری چھوڑ دی، تمام وقت لکھنے لکھانے کے کاموں میں صرف کرنے لگے۔ 1850 میں اپنے اسکول کے زمانے کی دوست پہلے بچے کی پیدائش کے اس موقع پر معاشی حالات خراب ہونے کی وجہ سے جرمن حکومت کے ایک رسالے میں انگلستان کے بارے میں کالم لکھنے پر آمادہ ہو گیا۔ میں نے اپنے آپ کو ماہانہ 30 چاندی کے سکوں کے بدلے میں فروخت کر دیا ہے، اس نے اپنے ایک دوست کو خط میں لکھا۔ 1852 سے 1855 تک انگلستان میں رہا۔ اس کا کام یہ تھا کہ انگلستان کے اخباروں میں جرمنی کی حمایت میں مضمون لکھوائے، ساتھ ہی ساتھ بہت سارا وقت تھیٹر میں ڈراموں کے دیکھنے میں صرف کرتا، الٹرا اسکاٹ اور رابرٹ برن کی شاعری پڑھتا، انگلینڈ اور اسکاٹ لینڈ کے ہلس بیلے سنتا، اور جو جرمنی میں بہت مقبول تھے۔ اس زمانے میں وہ اسکاٹ لینڈ کے طویل راستوں پر گھومنے کے عادت کا بھی شکار رہا۔ اب جس طرح سے انہوں نے بیان کیا ہے وہ اس زمانے میں پہنچا دیتے ہیں، تو مجھے لگا کہ یہ ہمارے ادیبوں کے لیے، لکھنے والوں کے لیے اور پاکستان کے پڑھنے والوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ ہم لوگ کس قسم کا ادب تخلیق کر رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں، اور 150 سال پہلے اور 200 سال پہلے یورپین کیا کر رہے تھے۔ آج اگر یورپ میں مذہبی آزادی ہے، رواداری ہے، اور وہ بات سنتے ہیں، تو اس کی پیچھے کوئی وجہ ہوگی، اور اس کی پیچھے وجہ یہی ہے
کہ وہاں پر ادب کو، ناول کو، افسانوں کو کی قدر کی گئی، شاعروں کو حیثیت دی گئی، اور اس کا یہ نتیجہ نکلا کہ آج ایک بہت روادار قسم کی قوم موجود ہے ہمارے ملک میں یہ ہو چکا ہے کہ شاعروں کو اسٹیج سے دھکے مار کر زمین پہ گرا دیا گیا، ان پہ جوتے مارے گئے، اور ایسے شاعر آج ان کو کہا جاتا ہے کہ اس سے بڑا بہت بڑے شاعر تھے، اور ایسا تو ہمارے ہوتے ہی رہا ہے، لیکن وہاں ایسا نہیں ہوا، مطلب یہ کہ مالی حالات خراب رہے لیکن لکھنے والے کی بڑی قدر کی گئی۔ اس کے بعد ایک لازولو کرازنا ہرکائی کی عجیب و غریب کہانیاں، یہ ہنگری سے تعلق ہے ان کا، اور ان کا اپنا ایک الگ طریقہ کار ہے لکھنے کا، ایک ایک دن میں لکھتے رہے، اور ان کے کتابیں بے شمار بکتی رہیں۔ ان کے بہت سے مسائل ہیں، تضادات ہیں ان کی تحریر میں، جس کو انہوں نے بڑے اچھے سے بیان کیا ہے۔ اور آخر میں پرسرار آدمی اسٹیگ لارسن کا تعلق کیا نام سویڈن سے تھا، اور ایک پہلی کتاب ہی ان کی امریکہ میں 14 ملین کاپیاں اس کی فروخت ہوئی، اور ان کی بہت جلدی موت واقع ہو گئی۔ یہ اپنے آفس پہ سیڑھی چڑھ کے جا رہے تھے 14 منزل، یہ ایسے ہی جاتے تھے، اور جب 14 منزل لفٹ خراب تھی اس دن، اور 14 منزل پہ پہنچے تو وہاں پر ان کو ہارٹ اٹیک ہوا اور مر گئے۔ تو میرا اس کو لکھنے کا مقصد یہ تھا، اور میں اس کو آصف صاحب سے ڈسکس کرتا رہتا تھا۔ آصف کی بڑی اچھی بات یہ ہوتی تھی کہ آصف کسی چیز کو ریجیکٹ نہیں کرتے تھے۔ آپ ان کے پاس اگر لے کے جائیں کہ بھائی میں کیا نام اس کا، غالب نے لفظ دل جتنی دفعہ استعمال کیا ہے میں وہ سب نکال کے اس پہ کچھ کام کرنا چاہتا ہوں، تو وہ یہ نہیں کہیں گے ارے بھائی یہ تو بہت سے لوگ کر چکے ہیں اور ایسے دل کی کیا بات ہے، وہ بولیں گے ضرور نکالیں، آپ کے دماغ میں ہے کیا، آپ چاہتے کیا ہیں، تو آپ ان کو بتائیں گے۔ تو ہمیشہ انکریج کیا انہوں نے، تو یہ سب ان سے میں ڈسکس کرتا رہتا تھا، تو انہوں نے بڑی میری حوصلہ افزائی کی، مضامین کی تصحیح کی، اس میں غلطیاں تھیں، میری اردو کو یہ بہت اچھی نہیں ہے، اس کو صحیح کرنا، اور کبھی کسی کو بتانا بھی نہیں، کہ بلکہ ایک زمانے میں تو دوستوں نے کہا کہ بھائی آصف صاحب تو آج کل انگلینڈ گئے ہوئے ہیں، تو آپ کے افسانے کیسے آئیں گے چھپ کر کے، تو مطلب کوئی لکھے گا کون، تو میں نے بولا وہ آئیں گے تو لکھیں گے بھائی۔ وہ اس طرح سے وہ تصحیح کرتے تھے کہ لوگوں کو یہ بھی ہوتا تھا، تو وہ اس لیے میں نے سب کو شامل کر دیا ایک طرح سے کہ دیکھیں شاید اس کا کوئی فائدہ ہو۔ یہ بہت خوبصورت ڈاکٹر شیرشاہ آپ کا یہ سارا کام، اور خاص طور پہ آصف فاروقی صاحب کے حوالے سے جتنی محنت آپ نے کی اور جتنے کم عرصے میں آپ نے ایک کتاب مرتب کر ڈالی، میرے خیال میں ادبی حلقے اس کو بڑی تعریفی نظروں سے دیکھتے بھی ہیں اور سمجھتے بھی ہیں۔ جس طرح میں نے شروع میں آپ سے عرض کیا تھا کہ ڈاکٹر شیرشاہ سید کی کتاب کے 2 حصے ہیں، پہلے حصے میں ڈاکٹر آصف فاروقی کے بارے میں مضامین ہیں، اور دوسرے حصے میں جو ہے کچھ تراجم ہیں، دونوں پہ بات کر لی۔ ہمارے ساتھ موجود رہے رضا علی عابدی صاحب، میں بہت شکر گزار ہوں ان کا کہ وہ یہاں تشریف رکھتے ہیں، اور انہوں نے بہت سارا وقت اپنا نکالا اور ہمارے ساتھ اس پروگرام میں شامل ہو گئے۔ عشرت آفرین صاحبہ نے اس پہ گفتگو کی، اور میں ان کا بھی بہت شکر گزار ہوں۔ ڈاکٹر شیرشاہ سید، آپ کا بھی بہت شکریہ کہ آپ نے اپنا وقت نکالا، اور یہاں پہ پھر میں چاہوں گا کہ ہم اب اجازت لیں اور اس پروگرام کو اختتام کریں جو ہم نے T2F کے پلیٹ فارم سے اس کتاب کے بارے میں گفتگو کر کے کیا۔ آپ کا بھی بہت بہت شکریہ۔ جی اب ہم بات کر سکتے ہیں، یہ پروگرام تو اینڈ ہو گیا۔ جی جی جعفر صاحب بہت اچھا کیا آپ نے۔ عشرت کو سنا دیجئے چند مصرے، کچھ ایسے موقع اچھا ہے، کچھ شعر سنا دیجئے اپنے تازہ جو ابھی شائع نہ ہوا، اور اچھا لگے گا اختتام۔ آخر میں ایسی ایک چیز ہونی چاہیے لذیذ سی۔ جی بالکل، ضرور، میں دیکھتی ہوں کہ کچھ نکل آئے یہاں۔ ہاں تو بس اچھا لگا، میں تو خیر کیا میری بساط کیا، لیکن یہ کہ اچھا لگا کہ آپ کے ساتھ میں اس محفل میں شریک ہوئی، اور
یہ شکیل صاحب کا بھی شکریہ. میں پتہ نہیں وہاں اس وقت میں نے وہ رسمی شکریہ جو کہنا چاہیے لیکن جو میرے دل سے آواز نکل رہی ہے وہ میں نہیں ادا کر سکی, تو معذرت خواہ ہوں. یہ ہے غزل کے اشعار ہیں اجازت. ہماری ماؤں نے دکھ سہے تھے جو ہم نے لکھے. واہ واہ. ہماری ماؤں نے دکھ سہے تھے جو ہم نے لکھے. ناب نئے ہیں نہ جب نئے تھے واہ واہ جو واہ ہم نے جو لکھے. لکھے. واہ واہ. ہماری ماؤں نے دکھ سہے تھے جو ہم نے لکھے. ناب نئے ہیں نہ جب نئے تھے جو ہم نے لکھے. وہ نسل در نسل سینہ بسینہ چلتی. واہ وہ نسل در نسل سینہ بسینہ چلتی. کہانیاں تھیں مکالمے تھے جو ہم نے لکھے. لکھے. واہ واہ واہ. واہ واہ واہ. کہانیاں تھیں مکالمے تھے جو ہم نے لکھے. جو ہم نہ لکھتے تو کون لکھتا عالم ہمارے. کیا بات. واہ واہ. بہت خوب. جو ہم نہ لکھتے تو کون لکھتا علم ہمارے. واہ واہ. کہیں نہیں یہ لکھے گئے تھے جو ہم نے لکھے. آہا آہا. بہت خوب بہت خوب بہت خوب. جو ہم نہ لکھتے تو کون لکھتا عالم ہمارے. کہیں نہیں یہ لکھے گئے تھے جو ہم نے لکھے. اور درون خانہ وہ آنسوؤں سے لکھے گئے خط. واہ 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 واہ. درون خانہ وہ آنسوؤں سے لکھے گئے خط کہ نام ان پر نہیں لکھے تھے جو ہم نے لکھے. آداب. درون خانہ وہ آنسوؤں سے لکھے گئے خط کہ نام ان پر نہیں لکھے تھے جو ہم نے لکھے. اور وہ چٹھیاں جو جلائی جاتی رہی ہیں صدیوں. واہ واہ. وہ چٹھیاں جو جلائی جاتی رہی ہیں صدیوں. وہ غم کے بے نام سلسلے تھے جو ہم نے لکھے. واہ واہ واہ. اور خراب و خستہ تھا حال طومار خانہ دل. واہ. خراب و خستہ تھا حال طومار خانہ دل. کیا بات ہے. یہ چند اوراق بچ رہے تھے جو ہم نے لکھے. واہ واہ واہ. خراب و خستہ تھا حال طومار خانہ دل. یہ چند اوراق بچ رہے تھے جو ہم نے لکھے. اور ہمارے چاروں طرف جو بکھرے ہوئے تھے دکھ سکھ. ہمارے چاروں طرف جو بکھرے ہوئے تھے دکھ وہ اپنے دکھ سے بہت بڑے تھے جو ہم نے لکھے. اور تمہیں کبھی اپنی ذات سے جو فرصت ملے تو دیکھو. قدم قدم تازہ حادثے تھے جو ہم نے لکھے. اور وہ نسل در نسل وہ نسل در نسل سینہ بسینہ چلتی. کہانیاں تھیں مکالمے تھے جو ہم نے لکھے. ہماری ماؤں نے دکھ سہے تھے جو ہم نے لکھے. ناب نئے ہیں. عابدی صاحب میں کیا 3 منٹ کی استماع خراشی کر سکتا ہوں؟ کہیے. میں یہ ایک نظم سنانا چاہتا ہوں. ارے واہ. بہت اچھے شاعر ہیں. ہاں تو بزم المتانش یاد. اس کا عنوان ہے ابھی کچھ دیر باقی ہے. واہ. ابھی سوتے رہو بھائی تمہارا کچھ نہیں بگڑا. تمہارے ابھی بے روزگاری نے تمہارے در پہ دستک بھی نہیں دی ہے. تمہارے بچے کی بوتل میں اب تک دودھ باقی ہے. تمہارے گھر میں راشن ہے ابھی فاقے نہیں ہوتے. تمہارے اہل خانہ رات کو بھوکے نہیں سوتے. ابھی سوتے رہو بھائی تمہارا کچھ نہیں بگڑا. تمہاری والدہ ہیں محترم اب بھی کہ ان کی کوئی شب اب تک نہیں گزری ہے تھانے میں. تمہاری بہن کو اب تک کوئی کاری نہیں کہتا.
شریک زندگی کے کھلتے چہرے پر کسی ظالم نے کب تیزاب پھینکا ہے، نہ دختر نیک اختر نے ابھی تک اجتماعی ذاتی کا کرب جھیلا ہے. ابھی سوتے رہو بھائی، تمہارا کچھ نہیں بگڑا. بتاؤ کیا کبھی عیدی کے گردہ خانے میں جا کر کسی میت کے چہرے سے کبھی چادر ہٹائی ہے؟ واہ 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 واہ. بتاؤ کیا کبھی لختے جگر اغوا ہوا ہے اور کبھی تم سے کسی نے آج تک تاوان مانگا ہے؟ بھتیجا اب بھی ان گلیوں میں کرکٹ کھیلتا ہے، پر ابھی تک تو کسی نے بھی اسے الٹا نہیں ٹانگا، نہ اس کی لاش سڑکوں پر گھسیٹی ہے. دھماکے ہوتے رہتے ہیں مگر اب بھی تمہارا بھائی مسجد سے بخیر و عافیت گھر کو پہنچتا ہے. ابھی سوتے رہو بھائی، ابھی تمہارا کچھ نہیں بگڑا. ابھی اس ظلم کے افریت میں اور تم میں تھوڑا فاصلہ ہے، اور ابھی تم تک پہنچنے میں اسے کچھ وقت لگ جائے گا. تم سوتے رہو بھائی، ابھی کچھ دیر باقی ہے، ابھی کچھ دیر. واہ واہ واہ. کیا بہت خوب شکیل صاحب، بہت عمدہ، بہت عمدہ. میں بھی بچوں کی ایک نظم سنا دوں اگر آپ اجازت. جناب یہ تو ضرور ضرور. ایک رات ہم کو امی قصے سنا رہی تھی. کیا بات. ایک رات ہم کو امی قصے سنا رہی تھی. ایک بادشاہ تھا ان میں اور ایک شہزادی. کیا بات. سے بہت تھے لمبے، سب اونگنے لگے تھے. تارا بھی سو رہی تھی، مینا بھی سو رہی تھی. چھوٹی سی میری بلی خراٹے لے رہی تھی. کیا بات. پر میں ہی آنکھیں کھولے امی کو تک رہا تھا. کیوں نیند اڑ گئی ہے حیران ہو رہا تھا. امی نے جو ہی جھک کر ماتھے کو میرے چوما. میں جانتا ہوں اتنا پل بھر میں سو گیا تھا. واہ بھائی واہ واہ واہ. واہ واہ واہ. خدا حافظ. بہت شکریہ شکیل صاحب، بہت شکریہ. خدا حافظ.